یاران محبت بزم ذکر ہے، اور ذکر والوں کی بڑی عظمت، بڑی فضیلت ہے، اور یہ اس کو بالکل سادہ کر اور الحمدللہ یہ جو ہم نے 12 روزہ جو اجلاس اور یہ پروگرام ہے، یہ محفل میلاد آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی اسی انداز میں کہ نہ اس میں کوئی زیادہ، کیونکہ اب ہماری جو محفلیں ہیں وہ بھی پروفیشنلزم کی طرف چل پڑی ہیں۔ محفل نعت ہے، مذہبی حلقے، مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی پروفیشنل ہو گئی ہیں کہ رنگ برنگے کپڑے اور رنگ برنگے دوپٹے، اور اس کو ہم محفل ہی نہیں سمجھتے جس میں سادگی ہو۔ کل پرسوں ایک محفل تھی تو انہوں نے وہ غلاف میں لپیٹے ہوئے دف اور ڈھولکیاں اور نہ جانے کیا کون سے آلات اب نعت خانوں نے رکھ لی ہیں۔ تو پہلے تو قوالی کے سلسلے میں آلات سننے کو ملتے تھے اور وہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ قوالی ہے، تو اب نعت پاک کو بھی قوالی کا رنگ دے کے یا گیت کا رنگ دے کے جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے قبلہ عالم کی یہ خواہش تھی کہ یاران محبت میں ایسے پروگرام کیے جائیں جو بالکل مختصر ہوں، چند آباب ہو، چیدہ ہوں تھوڑے، لیکن سرکار کونین کے غلام ہوں، حضور سے محبت کرنے والے ہوں، ان میں جو ثنا خان ہوں وہ بھی ایسے ثنا خان ہوں جنہیں نہ پیسے اکٹھے کرنے کی خواہش ہو اور نہ وہ اس آرزو میں آئیں کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو میزبان ہماری جیب میں کوئی چیز ڈالے گا۔ اور الحمدللہ اب تک جو بھی سلسلہ کار ہمارا چل رہا ہے اسی کرائیٹیریے کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ یہ جو ہماری ادنا سی کاوش اور کوشش ہے سرکار دو عالم کی ولادت کی خوشی میں، اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں پسند فرما لے، اس طرح پسند فرما لے کہ یہاں جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں اللہ ہر ایک کو توفیق دے کہ ہر ایک اپنے اپنے ہاں آقا کونین علیہ السلام کی محبت کی بزم سجائے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اور وہ خوش ہو جائے۔ یاران محبت ایک یہ بزم ہے جو ذکر کرنے والوں کی ہے، جو اس کو یاد کرنے والوں کی ہے، جو رسول اللہ سے پیار کرنے والوں کی ہے، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والوں کی ہے۔ ایک مجلس وہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جب مسجد نبوی سجتی تھی، آقا کونین مسند صدارت پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور سامنے حضور کے غلام، حضور کے صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور اسی مجلس اور اسی محفل کا کیا عالم ہوگا کہ جس محفل میں سرکار صدارت کر رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں، اور کچھ ہی لمحے گزرتے ہوں گے کہ ایک جانب سے امام حسن آتے ہوں گے، ایک جانب سے امام حسین آتے ہوں گے، اور صحابہ اکرام ان سے انداز محبت کرتے ہوں گے، اور رسول اللہ ان کو اٹھ کے اپنی گود میں لے لیتے ہوں گے۔ اللہ کی باتیں ہوتی ہوں گی، اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہوں گی، اور آخر وہ بھی تو ایک محفل ذکر تھی نا، وہ بھی تو ایک مجلس محبت تھی نا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم نہ اس قابل ہیں نہ انہیں جوگیں، بس گال لینی ہے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں، اور نہ جانے ہم اس انداز سے کر پاتے ہیں کہ نہیں، وہ کیفیت اور وہ نیت بھی ہماری ہو پاتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ نقل تو مار رہے ہیں نا، نقل تو مار ہی رہے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ محشر میں اللہ کہہ دے گا کہ بھئی ان کو جانے دو، فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جانے دیں، فرمایا جائے گا کہ انہوں نے میرے حضور کی نقل ماری تھی۔ یہ جو ہم سنت مصطفیٰ رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سر پہ امامہ یا ٹوپی سجاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم سفید لباس پہنتے ہیں، اوپر کالی ویسٹ کوٹ پہن لیتے ہیں یا کالا کوٹ پہن لیتے ہیں، آخر یہ ہے کیا؟ خلیفہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی ہم نقل کرتے ہیں اور اسی کو تو سنت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یارو یاد رکھو، نقل بھی اصل کی جاتی ہے، دنیا کے تقاضوں کے مطابق نقل بھی اصل کی جاتی، اصل شناختی کارڈ ہو تو اس کی نقل ہوتی ہے، اور جب اصل ہی نہ ہو تو نقل کہاں سے آئے گی؟ تو پتہ یہ چلا نقل ہمیشہ اصل کی جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ کب سے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کدھر سے آ گئے،
یہ کیسے ہو گیا؟ انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصل کی نقل کر رہے ہیں، یہ اصل کی نقل کر رہے ہیں۔ اصل تو پھر اصل ہے نا یاران محبت۔ وہ کیسی محفل ہوگی آقا دو جہاں کی کہ حضور منبر پہ تشریف فرمائیں اور حضور واعظ فرما رہے ہیں، اور صحابہ کا سننے کا انداز کیا ہے۔ آج ایسے کر لیتے ہیں کہ محفل کے آداب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرا یہ شوق ہے کہ جتنے دن پروگرام ہوا ہے، کل بھی اصلاحی بات کی، پرسوں بھی اصلاحی باتیں ہوئیں، آج بھی میرا جی ہے کہ کسی موضوع پہ بات کر لی جائے کہ تاکہ یہ تربیت بھی ہو جائے، ایک تربیتی نشست بھی ہو جائے کہ آنے والا اگر کوئی آئے تو کچھ تو لے کے جائے۔ کیا گھر سے کوئی اگر پوچھے کیا لے کے آئے ہو تو کیا کہیں گے؟ چاولوں کا شاپر لائے ہیں؟ وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ تو کھا لو گے، وہ تو اس کی تو نشان بھی نہ رہے گا۔ لیکن یہ جو تو بات رسول اللہ کی اگر سینے میں ڈال کے لے گیا، با خدا تیری زندگی اپنی بھی سنور جائے گی، تیری آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ ظاہر ہے کوئی حضور کا فرمان جب تک دل میں رہے گا تب تک تو اسے آگے بیان کرتا رہے گا، تب تک تو اس پہ خود عمل کرتا رہے گا۔ تو مجھے بتاؤ کیا حضور کے فرمان کا فیض تجھے نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ اس لیے حضور کا فرمان سنا کرو اور اس کو آگے پھیلایا کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حجۃ الوداع میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو منتخب نہیں کر رہا کہ یہ تبلیغ کرے گا، وہ میرا پیغام لے کے چلے گا، وہ میرا پیغام لے کے جائے گا۔ نہ، حضور نے کسی کا نام تک نہیں لیا کہ اس کی ذمہ ہے، دین کی اشاعت نہیں۔ حضور نے اعلان عام فرمایا کہ سن لو، جتنے سن رہے ہو اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا تم سب کا ذمہ ہے۔ حضور نے عالم اسلام کو عام اجازت فرما دی کہ اگر تجھ تک میرا فرمان پہنچے، میری بات پہنچے، تو تیرے اوپر اب لازم ہے کہ اس پیغام کو آگے جن تک نہیں پہنچا تو پہنچا دے۔ اللہ تجھے بھی ثواب دے گا، جن تک پہنچے گا انہیں بھی ثواب دے گا۔ ایران محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم سجی ہے۔ اب حضور واعظ فرما رہے ہیں تو حضور کا کوئی غلام مجلس میں شامل ہوا تو اب شاید اس کا ارادہ ہوگا کہ میں گزر کے حضور کے قریب آ جاؤں، اس کا یہ ارادہ ہوگا۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے اسے اشارہ فرمایا اور ساتھ زبان اقدس سے حکم فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن اروا کہتے ہیں کہ باہر گلی سے ایک حضور کا صحابی بوجھ اٹھا کے جا رہا تھا، اس نے سر پہ بوجھ لادا ہوا تھا، کوئی گٹھ اٹھائی ہوئی تھی اور وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ اب جیسے چونکہ اس مجلس کی محفل ارد گرد بھی جا رہی ہے، اس محفل کی آواز باہر بھی جا رہی ہے، اب جب اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہیں بیٹھ جاؤ، تو وہ اس بوجھ کو لیے وہیں بیٹھ گیا۔ اب محفل ہو گئی، بات گزر گئی، بات ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو کسی نے آ کر سرکار کونین سے عرض کی، یا رسول اللہ، باہر آپ کا ایک غلام بیٹھا ہے جس نے سر پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے بٹھایا ہے۔ حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میں نے تو مطلقاً سامنے والے کو کہا تھا، اب جب کہ اس نے میرا فرمان سن لیا اور اس پہ عمل کر لیا ہے تو اب اس پر جنت واجب ہو۔ اب اس کو کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ حضور نے ڈائریکٹ اسے کہا نہیں، ڈائریکٹ اسے اور ڈائریکٹ تمہیں بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ مجھے بھی نہیں کہا، لیکن اسی ضمن میں اگر بات لے کے آئیں، اسی کرائیٹیریا میں دیکھی جائے کہ اگر ہمیں حضور نے ڈائریکٹ نہیں ارشاد فرمایا لیکن ہم تک کسی نے پیغام پہنچا دیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی بات ہے نا۔ اچھا چلو یوں کوئی مثال لے لیتے ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی شخص آ کے کھڑا ہو جائے اور باہر آ کے کہے کہ جناب آپ کو باہر رسول اللہ بلا رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ تم دوڑتے نہیں جاؤ گے؟ عالم تصورات میں آؤ نا، نگاہیں بند کر کے ذرا ڈوب جاؤ اپنے دل میں کہ تیرا اس وقت عالم کیا ہوگا، تیرے اوپر کیف کیا ہوگا، تیرے اس وقت جو کیفیت اور وہ وجدانی حال کیسا ہوگا کہ تو یہ کہے گا مجھے پیغام آ گیا، تو جوتا بھی نہ پہنے گا، تو دوڑتا گزر جائے گا، تجھے کسی شے کی پرواہ نہ ہوگی۔ خدا کی قسم ایسے ایسے دیوانے سیڑھیاں بھی نہ اترے، ڈائریکٹ اتر جائیں گے کہ کس کا فرمان آ گیا ہے، کس کا پیغام آ گیا ہے۔
میرے نبی لجپال کا حکم آ گیا ہے، یارو اگر رسول اللہ کا پیغام اس طرح ہے اور ہمارے جانے کا انداز ایسا ہو جائے گا تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو کتابیں حدیثوں سے بڑی پڑی ہیں آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ پیغام امت کے لیے تو تھا، یہ پیغام تیرے اور میرے لیے ہی تو تھا، اور وہ کیا پیغام ہے کہ پنجگان نماز تیرے اوپر فرض کر دی، حسن اخلاق تجھے دے دی ہیں، تیرا زیور بن گیا، تیری زینت بن گئی ہے کیا؟ حسن اخلاق۔ بڑے ظرف کا مالک ہو جا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہونا چھوڑ دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں جو ہیں یہ اپنے دل کو تکلیف دیتی ہیں، بڑا دل کرو۔ حضور نے تو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا، جس نے حضور کی شہزادی کو قتل کیا تھا وہ حبشی، اب وہ ڈرتا پھر رہا ہے کہ اگر حضور نے فتح مکہ کے بعد میں حضور کو نظر آ گیا حضور مجھے مروا دیں گے، مجھے سزا ہو جائے گی۔ کسی کے ذریعے اس نے پیغام بھجوایا کہ حضور سے پوچھو کہ اگر میں ان کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں اسے معاف کر دوں۔ حضور کی بیٹی کا قاتل ہے اور حضور اسے معاف کر رہے ہیں۔ ارے یہاں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی، تو بھائی بھائی سے جدا ہے، یار یار سے جدا ہے، محلے دار محلے دار کو کچھ نہیں جانتا، رشتے ختم ہو گئے، ناطے ختم ہو گئے، خون سفید ہو گئے، ماں باپ کے جو جائیں ہیں ان میں وہ محبتیں نہ رہیں۔ اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ غیروں سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والے سے تعلق بنائے گا، غریب بھائی کو چھوڑ دے گا۔ جس کے پاس گاڑی ہے اس کا دل ہے میں کسی گاڑی والے سے رشتہ داری کروں، جس کے پاس کوٹھی ہے اس کا دل ہوگا کہ کوئی کوٹھی والا ہی میرے گھر آئے۔ اور پھر بعد میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ایک لمحے میں تعلق کو ختم کر کے توڑ کے کہتے ہیں جا تیرا تعلق تیرے پاس، میرا تعلق میرے پاس۔ آج یہ جو معاشرہ بگڑ گیا ہے تو کس لیے بگڑ گیا کہ ہم نے جن کو ترجیحات دینی تھی ان کو ترجیحات نہیں دی، اور جن کی ترجیحات بنتی نہیں تھی ہم نے ان کو سر پہ بٹھا لی۔ یاران محبت رسول اللہ کے فرمان پہ عمل پذیر ہو جاؤ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی آسان ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے گا، اور اگر جینا آسان ہو گیا تو مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جو بہار اپنوں کے ساتھ ہے پرایوں کے ساتھ وہ بات نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرایوں کے دشمن بن، ان سے بھی اخلاقیات جو ہے ان کو بروز خاطر رکھو، لیکن اپنے جو معاملات ہیں آپس کے جو سلسلے ہیں ان کو اتنا خوبصورت کر لو کہ سرکار دو جہاں کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ دو باتیں کون ہے جو نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری صحت میں، میری زندگی میں برکت ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کو برکت والی میسر ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنوں کے ساتھ تعلقات کو اور مضبوط کر۔ مجھے لگتا ہے آپ شاید میری بات کو پسند نہیں کر رہے۔ یہ میں کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرا ذمہ ہے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ اب یہ وہ بات ہے جو سرکار کریم کا فرمان ہے، حضور کے فرمان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب تعلق کا کیا جو ہے حضور نے بیان فرمایا کہ تعلق کیوں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا ایک صحابی، اس کا بھتیجا تو جو تھا وہ جوا کھیلتا تھا۔ اب نبی رحمت کا وہ غلام اپنے بھتیجے کو ملتا ہے، اسے شکایت پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے کہ بات سن، تو بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، تو نے بھی حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں نے بھی کی، اس اعتبار سے تو اور میں برابر ہیں، لیکن چونکہ میں بڑا ہوں، تیرا چاچا ہوں، تو میرا بھتیجا ہے، اور اس اعتبار سے بھی مجھے بات کرنے کا حکم ہے کہ وہ پیغام حق جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا اب ہمارا ذمہ ہے کہ آگے تک بھی پہنچائیں۔ مجھے یہ بتا کیا تو جوا کھیلتا ہے؟ تو کہتا جی چاچا جی کھیلتا ہوں۔ کہا کہ آج تو اور میں چاچا اور بھتیجا ہیں، اور اگر کل کو تو نے رسول اللہ کے فرمان کی نفی کی، کیونکہ حضور نے جوا کھیلنے سے منع فرمایا، اگر تو نے حضور کے فرمان کی نفی کی تو پھر نہ تو میرا بھتیجا رہے گا اور نہ میں تیرا چاچا رہوں گا۔ اس نے یہ بات طے کر لی کہ جناب چاچا جی آج کے بعد میں جوا نہیں کھیلوں گا، باز آ گیا۔ لیکن کچھ عادتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جنہیں چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی عادت پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر عادت بنانی ہے
تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی بنا لو، کوئی نماز قرآن کی عادت بنا لو، کوئی والدین کی خدمت کی بنا لو، کوئی کسی صالح کی بارگاہ میں بیٹھنے کی عادت بنا لو، کوئی ایسی عادت بنا لو جو تیری آخرت کو بھی سنوار دے۔ اب چونکہ عادت بن چکی تھی، اب وہ 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن، اب کہاں رہا جائے، بالآخر وہ پھر چلا گیا۔ اب جب جوا کھیلنے گیا تو سرکار کونین کے اس غلام کو پتہ چل گیا۔ اب وہ آیا بھاگتا ہوا، اب ادھر محفل سجی تھی، وہ کھیل رہے تھے۔ اب وہ اس کا چاچا آ کے کیا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے میری بات کا انکار نہیں کیا، تو نے میری نفی نہیں کی، میں یہ نہیں کہتا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے رسول اللہ کی بات کا انکار کیا۔ اب جب کہ تو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا تو اب تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں، گو کہ ہم خونی بھائی ہیں، گو تیرا باپ میرا بھائی تھا، گو تو میرا بھتیجا تھا، لیکن اب جب کہ تو نے سرکار کونین کی بات کو اہمیت نہ دی، آج کے بعد تیرا اور میرا تعلق کوئی بھی نہیں۔ اور با خدا حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ پھر عمر بر اس صحابی رسول نے اپنے بھتیجے کو منہ نہیں لگایا۔ تعلقات کی بنیاد اور تعلقات کی اساسیت رسول اللہ کا فرمان یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی سے بغض رکھنا چاہتے ہو تو اجازت نہیں ہے کہ کسی سے بغض رکھو، ہاں ایک صورت میں اجازت ہے، اور وہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی خاطر۔ اگر کوئی بندہ دین سے باغی ہو گیا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اس ضمن میں تو اس سے بغض رکھ سکتا ہے، اس سے جھگڑا کر سکتا ہے، اس سے تعلق ختم کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی سے تعلق بنانا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ اب یہاں مختلف برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے ہیں، مختلف شعبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ہم سب ایک جگہ مل کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ہم سے آ کے پوچھے کہ آپ سب رشتہ دار ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں۔ کہ آپ سب ایک برادری سے ہیں، ہم کہیں گے نہیں۔ کہ آپ سب ایک شعبے سے ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں۔ تو کہیں گے پھر کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا؟ کون سی بات ہے جس نے آپ کو یوں ملا دیا؟ یہ گلدستہ پھر کیسے بن گیا؟ تو پھر ہم کہیں گے یہ رسول اللہ کی محبت ہے کہ جس نے ہمیں ملا دیا۔ یہ جینے اور مرنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی رضا کی خاطر کرو، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہو تو رسول اللہ کی رضا کی خاطر کرو۔ بلکہ صوفیاء اور اولیاء کاملین نے تو نفرت کا لفظ ہی ختم کر دیا۔ وہ تو کہتے ہیں بیگانے بھی اپنے اور اپنے بھی اپنے۔ میرے قبلہ عالم حضرت پیر کی جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوؤں کی اور سکھوں کی بڑی آہو بھگت کرتے تھے۔ مطلب اگر مسلمان آتے تو وہ دال روٹی کھاتے اور پانی پیتے اور چلے جاتے، ان کے لیے یہ لنگر تھا۔ لیکن جب کوئی غیر مسلم آتا تو اس کے لیے بڑی آہو بھگت اور بڑا تکلف کیا جاتا، فروٹ کھلائے جاتے، اچھی چائے پلائی جاتی، اچھا کھانا پیش کیا جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اپنوں کو تو آپ دال روٹی کھلاتے ہیں اور یہ بیگانوں کی آپ بڑی آہو بھگت کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت آئے گا کہ تجھے پتہ چل جائے گا، وقت تجھے بتائے گا، میرے بتانے سے تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب کچھ وقت گزرا کہ ان لوگوں کا پھر آپ کی بارگاہ میں آنا ہوا اور آپ نے پھر ان سے اسی طرح محبت کی، پھر وہ چلے گئے، پھر اس نے وہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا ابھی تیرا انتظار باقی ہے، ابھی تجھے یہ زحمت مزید برداشت کرنی پڑے گی، انتظار کر۔ کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ وقت اور گزرا تو وہ جو 2-4 لوگ آتے تھے اب پورے کا پورا خاندان لے کر آ گئے۔ اب جب پورا خاندان آ گیا تو یہ جو درویش تھا کہتا لو بھائی ہون تے دیکھ گئی پکن گئی ہیں، ہون تے لمبا ہی خرچہ ہوئے گا، آج تے بابیاں دا جناب ٹوٹا مودا کر کے جان گے۔ لیکن ادھر بابا جی نے فرمایا بات سن، میرے پاس آ، ادھر بیٹھ، اب سن یہ کیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بولو بھائی کدھر آئے ہو؟ تو وہ رحمہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بابا جی اگے تے تواڈے کول آنے ساں تواڈی زیارت واسطے، تانوں ملن واسطے، اج اپنا سودا تواڈے نال کرن آئے۔ اگے میں کلا ہونا سا، اج میں خاندان نو لے کے آیا تے جناب سانو بھی اس سونے نبی دا کلمہ پڑھا کے سانو بھی مسلمان۔ تو یارانے محبت برے بندے سے زیادہ محبت کرنے کا حکم ہے۔ ہم برے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک بندے میں 1-2 غلطیاں ہو نا تو ہم اسے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو دفع کرو، نہیں۔ کوئی ایک ایسا سیاںا سمجھدار اگر اللہ اسے ہمت اور طاقت اور سمجھ دے، شعور دے، کوئی اس سے تعلق بنائے، کوئی اس سے محبت کرے، کوئی اس سے پیار کرے، اس کی آہو بھگت کرے،
کوئی اس کے دل کا دکھڑا تو سنے نا کوئی، اس کی تو کوئی بات سنے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اور جب کوئی اس کے دل کے غبار کو سن لے گا نا تو یقیناً اسے بھی حوصلہ ہو جائے گا اور وہ برائی چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے گا. ہمارے معاشرے میں جتنے یہ گنڈے، جتنے بدماش ہیں، یہ جتنے بھی چور ڈاکو ہیں، کہ جن کے دل میں سے انسانیت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بیچارے دکھی ہیں، ان سے کسی نے وفا نہیں کی، ان سے کسی نے پیار نہیں کیا. اب جب ان سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ان کو سب دھتکارتے ہیں اور ان کو لان تان کرتے ہیں، تو یہ پھر بدماش بن جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب ہم سے کسی کو محبت نہیں ہے تو ہمیں بھی کسی سے محبت نہیں ہے. تو پھر یہ قتل و غارت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اللہ کا ولی نہ مل جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر وہ ان کو جانے نہیں دیتا. سبحان اللہ. پسرور شہر ہے اور حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سفر کر رہے ہیں. رستے میں پسرور کا بڑا مشہور ڈاکو، آج اسی پسرور میں اس کا مزار ہے، اسی پسرور میں اس کا دربار ہے. پسرور کا مشہور ڈاکو جو تھا وہ اب رستے میں جناب چھپ کے بیٹھ گیا کہ امیر ملت جو ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس بڑا مال ہے، تو آج جب یہ یہاں سے گزریں گے تو میں ان کا قافلہ لوٹ لوں گا اور میں بھی امیر ہو جاؤں گا. اب اس کو یہ نہیں تھا نا پتا کہ یہ قافلہ کس کا ہے اور جو آ رہا ہے کہ وہ ہے کون ہے. اب جب حضور امیر ملت کا قافلہ قریب آیا تو یہ رستے میں کھڑا ہو گیا. اس نے بندوق پہنی ہوئی تھی، 2-4 بندے ساتھ اور تھے اسلحے والے. تو حضور نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا تھا جناب مال چاہتا ہوں. فرمایا سارا کچھ اس کو دے دو، لیکن سن، سارا کچھ تو نے لے تو لیا ہے لیکن تو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا. لے تو نے لیا ہے لیکن یہاں سے تو لے کر نہیں جا سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ فرمایا تو اگر چلا گیا تو پھر یہ سارا کچھ تیرا، میں بھی تیرا. اور کہا اگر میں نہ لے کے جا سکا تو آپ کہتے ہیں، اگر میں لے کے چلا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے، یہ مال سارا کچھ میرا. اور اگر میں نہ لے کے جا سکا تو پھر فرمایا پھر تو میرا. کہا تجھے مہلت دیتا ہوں، میں آگے آلو مہار جا رہا ہوں بابے چنن شاہ کو ملنے، تو میں واپس آؤں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ تو یہاں سے کتنا کچھ اٹھا کے لے کے جاتا ہے. آپ نے سارا مال چھوڑا اور چنن شاہ جی کے پاس آ گئے، ملاقات کی. 2 دن رہے، 3 دن رہے. اب چنن شاہ جی کہتے ہیں حضور اور ٹھہریں، میرا جی چاہتا ہے کہ اور میزبانی کروں. فرمایا کہ نہیں، رستے میں کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، ادھر میری راہ کوئی تک رہا ہے، کوئی مجھے اڑیک رہا ہے، تو مجھے جانے دیں. فرمایا ٹھیک ہے جی. اب یہ اللہ کے ولی تھے، آپس میں ملاقات کی. جو الوداعی جملے تھے وہ کہہ کہ اب بابا جی جماعت علی شاہ واپس آئے تو وہ چور وہیں بیٹھا ہے، مال بھی وہیں پڑا ہے، ہر چیز وہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بیلیا لے کے نہیں گیا؟ اور نے کہا حضور سید عالم آپ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا. اب جب آپ نے کہا تھا اگر میں یہ سب کچھ لے گیا تو یہ سارا کچھ تیرا، اب جب کہ میں نہ لے جا سکا تو اب مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما. فرمایا پھر سن لو، اعلان فرمایا. فرمایا سن لو، پہلے یہ چور تھا، پہلے یہ بدماش تھا، پہلے یہ چکا تھا، لٹیرا تھا، لیکن اب یہ اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو یاران محبت، کسی کی نگاہ پڑی تو زندگی کی کایا ایسی پلٹ گئی کہ دنیا بھی بدل گئی، آخرت بھی بدل گئی. اور بڑی بات ہوتی ہے استقامت کی. آج ہم مومن تو ہوتے ہیں لیکن 2 دن کے لیے عمرہ کر کے آتے ہیں، بڑے تازے تازے مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں وہ تسبیح ڈال لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں درود شریف، اچھی بات ہے. لیکن جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عمرہ بھی کیا تھا، ہم نے حج بھی کیا تھا، ہم کسی اللہ والے کے پاس گئے تھے. کسی کو اگر ایک رات زیارت ہو جائے کسی ہستی کی تو 2-4 دن 5 دن تو اس کا بڑا اثر رہتا ہے، تو وہ بڑا اس وقت نیک بنا رہتا ہے. لیکن ساتھ ہی جب لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. میرے بھائی اصل چیز جو ہے وہ استقامت ہے. کیا ہے؟ بولو، استقامت ہے. اگر تو ڈٹا رہے گا تو منزل تجھے مل جائے گی، اور اگر تو 2 دن کے بعد بدل جائے گا تو تجھے لوگ کہیں گے یہ رنگیلا مزاج ہے. کیا ہے؟ رنگیلا مزاج ہے. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی مومن بن جاتا ہے، کبھی کافر بن جاتا ہے، کبھی کیسا ہو جاتا ہے، کبھی کیسا ہو جاتا ہے. کسی نے خوب کہا دورنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا. آج ہمیں یہ دورنگی لیڈو بھی ہے. امیروں کو ہنس کے ملیں گے، غریبوں کو غصے سے ملیں گے. ہیں جو بڑا ہوگا اس کو جھک کے ملیں گے، جو چھوٹا ہوگا اسے آکڑ کے ملیں گے. دورنگی چھوڑ.
یک رنگ ہو جا، ایک مزاج اپنا لے، اور وہ مزاج کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی غلامی والا۔ درنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، موم ہو جا یا پتھر ہو جا۔ گل سن، پتھر بھی ہو جائیں گا نا تو سائیں چشمہ ابال دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر دل ہو گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر دل ہو گیا ہے، یہ پتھر دل ہو گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں چشمے ہمیشہ پتھروں سے ہی تو پھوٹتے۔ ہم کہتے ہیں جتنے پتھر دل ہیں وہ آ تو جاؤ، آؤ پاس بیٹھو، آؤ اللہ اللہ کی ضربیں کرتے ہیں، کی طرح اوپر گرے گا، اور قطرہ قطرہ جب ٹپکتا ہے پتھر کے اوپر تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آخر اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اندر پھر نمی ہو تو پھر وہ نمی باہر آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے اپنی ذات پہ کوشش کرو، جس طرح رزق کمانے پہ کوشش کرتے ہو، گھر بنانے میں کوشش کرتے ہو، تجارت کو سنوارنے میں کوشش کرتے ہو، اس لیے اسی طرح اپنی ذات اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن ادھر سے سنی بات اور ادھر سے نکال دی، ہم کسی میں عیب نکالتے ہیں، اس میں عیب ہے، اس میں عیب ہے، فلاں رشتہ دار نہیں ٹھیک، محلے کا امام نہیں ٹھیک، قاری صاحب نہیں ٹھیک، مولوی صاحب نہیں ٹھیک، چاچا بشیر نہیں ٹھیک، فلاں نہیں ٹھیک، سارے ٹھیک نہیں ہیں تو میں ٹھیک ہوں؟ اس لیے لوگوں کو دیکھنا چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ اور جب تم جد تھی اندر چاہتی پائی تو پھر میں تو برا نہ کوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اپنے گریبان میں ہم جانتے ہیں تو خدا کی قسم پتہ تو تب چلتا ہے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے کہ لوگوں کے عیب مت کھولو، لوگوں کے رازوں کو مت افشاں کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اگر تو لوگوں کے رازوں کو راز رکھے گا تو اللہ تیرے رازوں کو راز رکھے گا، اگر تو لوگوں کے عیب بیان کرے گا تو پھر اللہ ایک دن تیرے عیب بھی کھول دے گا۔ اور یہ دنیا بڑی ڈاڈی ہے، یہ کسی چیز کی معافی نہیں دیتی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام بن جائیں۔ ایک بات سنا دوں، اجازت ہے؟ حضرت سرکار علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضرت آقا کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص نے آ کے جو ہے وہ حضور کے کان میں سرگوشی کی، یا رسول اللہ مسجد کے پیچھے کوئی مرد اور عورت جو ہیں وہ آپس میں کوئی ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اب حضور خاموش ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں ڈنڈا لے کے جاؤں، ان کو ماروں۔ آپ فرمایا نہیں، ٹھہر جو، علی جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ اب سرکار علی گئے، آپ نے دستار پہنی ہوئی تھی تو دستار کو ایسے آنکھوں کے اوپر کر لی، دستار کو دل سے بات سننے والی ہے، دل سے بات سننے والی، دستار کو آنکھوں پہ کر لیا اور ہاتھ میں سوٹی تھی۔ اب وہ کھڑکانے لگے، کون ہے بھائی؟ آپ نے سوٹی کھڑکائی، کون ہے بھائی، کون ہے بھائی؟ اب مجھے بتاؤ ادھر جو کوئی ہوگا وہ رکے گا یا وہ کہے گا علی میں ہوں؟ کوئی رکے گا؟ وہ نکل گئے، بھاگ گئے، پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، کہاں سے تھے کہاں سے نہیں تھے۔ تو حضرت علی نے ادھر سے چکر لگا کے تو واپس آ گئے۔ اب سرکار کونین کی بارگاہ میں آ کے سچ بیان کرتے ہیں، اور وہ سچ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ علی کی آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، علی کی آنکھوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا یہ تو کہہ رہا تھا کوئی ہے، جا بھائی تو بھی دیکھ کیا کون ہے۔ اب وہ جو شکایت لے کے آیا تھا وہ خود گیا، تو اسے کون سا وہاں کوئی نظر آنا تھا، اب تو بھاگ گئے۔ جو کہتا یا رسول اللہ اب وہ نہیں ہے، بھاگ گئے۔ آپ میں چلو بھاگ گیا، ٹھیک ہو۔ تو یہ رازداری جو ہے یہ ہمیں کس نے سکھائی؟ سرکار کونین۔ اب اس بات پہ آگے بے شمار باتیں ہیں، لیکن قلت وقت ہے، نماز کا بھی وقت ہے۔ صرف یہ اشارے کناروں میں بات دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے عیب کھولو نہیں، ان پہ پردے ڈالو۔ بتقاضا بشریت، کیونکہ بشر ہے نا، ہمارے بابے سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، تو اعلیٰ علماء جو ہیں وہ اس کو غلطی کہتے ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ اس کو غلطی بھی نہ کہو۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، اس کے رازوں میں تھے، راز تھا، اس کائنات کے نظام کو چلانا تھا، اور پھر آگے لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اس کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ تو بات تقاضا بشریت، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے، کہیں مولوی صاحب سے ہو جائے، کہیں حافظ صاحب سے ہو جائے، کہیں حاجی صاحب سے ہو جائے، کہیں رانا صاحب سے ہو جائے، کہیں چودھری صاحب سے ہو جائے۔ غلطی تو غلطی ہے نا، ہو ہی جاتی ہے۔
لیکن اب اگر ہمارے پاس کسی کی غلطی آ جائے تو میں کہتا ہوں لے بھائی سویرے فیس بک تے بھی چڑھے گی، سویرے اخبار تے بھی لگے گی، تے مالے وچ انشاءاللہ ٹنڈورا بھی پھیریں گے. تو کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، خدا کی قسم عزت اور ذلت دینے والا تو وہ ہے، تو اور میں کون ہے؟ عزتیں بھی وہ دیتا ہے اور ذلیل و رسوا بھی وہی کرتا ہے. اس لیے اپنی عزت اور ذلت کا فکر کرو، بار بار دعا کرو. میں یہ اپنی ذاتی دعا بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں میری آنکھ کھلے اور میں رب سے دعا کروں تو یہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے رسوائی سے محفوظ رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرائیں کہ سانو ایسی ذلیل ہو جائیے، رسوا ہو جائیے. اس جہاں بھی اے اللہ رسوائی سے محفوظ رکھی، اگلے جہاں بھی رسوائی سے محفوظ رکھی. ادھر تو پھر بہت سے پردے پڑ جائیں گے، آگے محشر کا میدان ہے، ہر چیز کھول دی جائے گی. اے اللہ اس دن نامہ مال دانے ہاتھ میں دے دینا، بڑا کرم ہو جائے گا. یہ جو لاکھوں ہزاروں پیچھے گھومتے پھرتے ہیں ہاتھ باندھ کے، یہ کیا کہیں گے کہ ہم تو ان کے آنے پہ اللہ اللہ کرتے تھے، تو ان کا نامہ مال تو بائیں ہاتھ میں دے دیا. تو یہ دعائیں ہی ہیں، عملوں سے کوئی چیز کمائی نہیں جائے گی. ممکن ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی دعا کرے، کوئی آرزو کرے، کوئی ادا اس کو پسند آ جائے، ادھر بھی بگڑی بن جائے گی، ادھر بھی. بس اللہ کریم یہ حافظ عالم نقشبندی صاحب کی کوشش، کاوش، یہ خدمت، یہ بزم جو ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول اور پسند فرمائے. جتنے بھی احباب محبت رسول اللہ کی غلامی میں تشریف لے کے آئے حضور کی محبت کو وصول کرنے کے لیے، پیغام محبت کے لیے، اللہ ہر ایک کا آنا جانا قبول فرمائے. اور تمام برادران طریقت جو تشریف فرمائے، ہمارے شیخ کریم کا جو پیغام، جو مشن، جو مقصد ہم لے کے چلیں، انشاءاللہ ان تمام سنگیوں بھائیوں کو اللہ اسی مشن پہ استقامت عطا فرمائے، کامیاب اور کامران فرمائے.